حضرت شاہ حسین کیا کہتے ہیں؟ کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا. اور اگوں کمال کیتا یار. کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا. اوڑک کم اللہ دے نال جتنا مرضی بھاگ لے جانا آخر تو نے اینڈ پہ اسی کے پاس ہی ہے. بھاگ لے کتنا بھاگتا ہے. اور یہ جن کے پیچھے بھاگ رہا ہے یہ کیا کریں گے صاحب؟ 2 بجے میرے جنازے کا ٹائم ہوگا، یہ 20 منٹ پہلے یہ کہہ کے اٹھا لیں گے کہ راستہ لمبا ہے. پھر کیا کریں گے؟ دفنانے میں جلدی کریں گے، خودی رکھیں گے، پھٹے رکھیں گے، اوپر مٹی ڈالیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ اگر گرمی ہوئی تو گرمی کا بہانہ بنا کے بھاگ جائیں گے، سردی ہوئی تو سردی کا بہانہ بنا کے بھاگ جائیں گے. کوئی رکے گا نہیں، کوئی کھڑا نہیں ہوگا. ہاں جی، قبر ہے، تنہائی ہے، وحشت ہے. چل تھوڑی دیر کھلوئیے، کوئی اتنے قرآن پڑھیے، کوئی ذکر کریے، کوئی تسبیح کریے، کوئی حمد پڑھیے. مشکل میں اس وقت ہمارا دوست، ہمارا بھائی، کتنا اس کو ہم سے پیار تھا. ہمارے لیے حلال کو حرام، حرام کو حلال ہے جی. لیکن کوئی نہیں. گرمی ہوئی تو گرمی کا بہانہ بنا کے بھاگیں گے، سردی ہوئی تو سردی کا بہانہ بنا. میں قبر میں تنہا پڑا ہوں، یہ گھر جا کے نیا کھیل شروع کر دیں گے. پھر کی کھانا کھادا ہے، کھانا کھادا ہے، سب کو میں بھول جاؤں گا، کسی کو میں یاد نہیں رہوں گا. پھر کھانا شروع ہو جائے گا. پھر پہلے کھلائیں گے، پھر جنہوں نے کھلایا ہے پھر وہ کھانا شروع کر دیں گے. اور میں ادھر قبر میں بیٹھا ہوں اور منکر نکیر نے بٹھا رکھا ہے. اور بات کیا چلی ہوئی ہے؟ مر ربو کا. کی کہنا ہے؟ ماں دی شان. کی کہنا ہے؟ ماں دی شان. اتھے تو نہیں ماں دی شان چلنی، اتھے جواب دینا پڑنا. اتھے جواب میں یہ نہیں کہہ رہا اپنی امی سے پیار نہ کریں، لیکن بس جتنا ہے اتنا کریں. امی کو امی کی جگہ رکھیں، لیکن اللہ کی جگہ کسی اور کو دے نہیں. یہ جستجو کریں، ڈھونڈیں اس کا ڈاکٹر کہ حضرت امی دی شان سنن تے دل کردہ ہے، وہ دی شان سنن تے دل کردہ. کیوں کبھی دل میں یہ ہوک نہیں اٹھی؟ کیوں کبھی دل میں یہ خواہش نہیں مچلی؟ کبھی دل نے کیوں یہ خواہش نہیں کی کہ 2 شیر اللہ دی شان؟ کیوں دل نہیں کرتا؟ یہ سب چاول کھانے میں لگے ہوں گے گھر آ کے سارے. بڑی بوٹی، چھوٹی بوٹی، ہڈی والی بوٹی، گول بوٹی، گرم چاول، ٹھنڈے چاول، زیادہ چاول، کم چاول، گھر یہی چل رہا ہوگا. اور میں وہاں بیٹھا ہوں. سوال کیا ہے؟ مر رب کا. کیا جواب دینا ہے؟ اس لیے حضرت اتنی دور سے آپ کا یہ بھائی، آپ کا یہ بیٹا یہ درد لے کے آیا. حضرت صاحب آج اس کو اتنا پکاؤ فٹ میرے منہ سے نکلے ربی اللہ، ربی اللہ، ربی اللہ. میرا رب میرا اللہ، میرا رب میرا اللہ، میرا رب میرا اللہ. اس کو اتنا پکائیں. ابھی بات مر راہ پہ ہو، میں فٹ کے اٹھوں مر ربی اللہ، ربی اللہ، ربی اللہ. وہ جیسے ہی کہیں ہیں جی ماں دینوں کا، کون سا تیرا دین ہے؟ میں فٹ کہوں دین الاسلام، دین الاسلام. جیسے ہی ابھی بات ماں حضور نبی علیہ السلام کا روح انور دکھایا جائے، دیدار کروایا جائے، زیارت کروائی جائے، اور پھر پوچھا جائے ماں کنت تقول، کیا کہتا تھا ان کے لیے؟ میں پھٹ کہہ اٹھوں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. پھٹ مزہ تے سب اتھے پڑھن آئے گا نا. پھٹ میرے منہ سے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. منہ تو کسی اور دا پتہ ہی نہیں، منہ تو پتہ ہی ہے نا. بس انہی کے لیے زندہ رہا، انہی کے لیے سارا کچھ کیا. یہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. جیسے فرشتے پوچھے ماں کنت تقول، میں پھٹ کے اٹھوں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اس کو آج اتنا پکائیں. آج وقت ویلا ہے حضرت صاحب، اس طرح نہ کریں. حضرت صاحب الٹ پلٹ کر چڑھے، الٹ پلٹ کر دیا. دیکھیں نا قرآن ہے، کہہ رہا ہے قرآن کہ امی سے محبت کرو، باپ سے. قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہہ رہا ہے قرآن. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، قرآن کہہ رہا ہے. لیکن آگے قرآن کچھ اور بھی کہہ رہا ہے. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو دھیان رکھنا، اپنے مال اور اپنے اہل و عیال سے اس طرح کا پیار نہ ڈالنا کہ یہ پیار تمہیں ہماری یاد سے غافل کر دے.
پیار کرنا ہے لیکن یہ بھی دھیان رکھنا ہے، یہ بھی دھیان رکھنا ہے۔ پھر کیا کہا کل ان کا نا آباؤکم وابناؤکم، باقاعدہ نا آبا و اجداد، پھر پتر ہیں جی، پھر کہا وا اخوانکم، تمہارے بھائی، وازواجکم، پھر تمہاری بیوی۔ اور یہاں چلو وقت نہیں ہے میں لیکن جاتے جاتے نقطہ بیان کر دوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بھائیاں نال کی کرنا ہے، پیار کرنا ہے۔ اس لسٹ میں اللہ نے ماں کا نام لیا، بھائی کا لیا ہے، کل ان کا نا آباؤکم وابناؤکم، پتران تو بات کی کیا وَإِخْوَانُكُمْ، قرآن کی کہہ رہے ہیں بھائیاں نے کی کرنا ہے، پیار کرنا ہے۔ اچھا پھر دوسری بات، پھر بھائی کا نام پہلے لیا ہے، بیوی کا نام بعد میں لیا ہے۔ پہلے وَإِخْوَانُكُمْ کہا ہے، بعد میں وَأَزْوَاجُكُمْ کہا، لیکن ایسے اسی الٹ کر لیا ہے، پہلے وَأَزْوَاجُكُمْ میں وَإِخْوَانُكُمْ بعد کر چڑے۔ سمجھیں حضرت قرآن میں بھائیوں سے بھی پیار کریں اور ونڈ ڈالیں، اس کی وجہ سے یہ قصور ہم بندوں کا ہے، ونڈ نہیں ڈلی ساڑھے کو، ونڈ ڈالیں، ہر رشتے کو اس کی جگہ رکھیں، بھائیوں سے بھی پیار اور ہیں جی وازواجکم وعشیرتکم، پھر کیا کہا واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، پھر سب کا نام لے کے پھر آگے اب جی منون ترجمہ نہیں ہوگا، مفہوم، لیکن مفہوم بھی ترجمے سے ٹکرائے گا نہیں، مفہوم آپ کی اور اپنی آسانی کے لیے سب کا نام لے کے پھر کیا کہا احب الیکم من اللہ، اینا سارے نال پیار تے کرنا ہے لیکن کرنا اللہ تو تھوڑا ہے، کرنا اللہ تو پھر قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں، چلو اینا نال تو تھوڑا کرنا ہے لیکن اللہ نہ کتنا کرنا ہے، تو پھر قرآن کیا کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نال شدید 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 کرنا ہے۔ قرآن تو برابری کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ جنہ امی نال اُنہ ہی اللہ نال، قرآن کے اندر اللہ نال بتا اللہ نال، اس لیے صاحب اللہ کی طرف آئیں، کہے فقیر حسین نمانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا، اوڑک کم اللہ دے نال، یہ ٹھیک ہے کریں لیکن ہر چیز پہ اللہ اللہ کے رسول کی محبت کو غالب کریں، کچھ بھی نہیں۔ شروع میں آئیں گے کچھ دن، پھر جمعہ پھر کچھ اور وقت گزرے گا، پھر عید ہو جائے گا، پھر یہ سارے اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، ڈردے ہاتھ نہیں لاندے جنہاں لئی تو پاپ کمائے، کتھے نے تیرے کر دے، کتھے نے تیرے کمال کر گئے۔ پھر میاں صاحب ہیں جی عذر بہانہ چلدا نہیں تے جو آکھے سو کریے، آخر نو جے ٹینا ہوئے۔ ایسا بھی وہ والی کشتی نہیں کہ بندہ بیٹھ کے انتظار کرے کہ پلوان ٹہنا ہے کہ پلوان ٹہنا ہے، اس کشتی دا اینڈ پہلے ہی طے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، پہلے طے ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اینڈ پہلے ہی طے ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اینڈ پہلے ہی طے، میں انٹرنیٹ اینڈ پہلے ہی طے۔ تو پھر میاں صاحب نے کیا کہا عذر بہانہ چلدا نہیں تے جو آکھے سو کریے، آخر نو جے ٹینا ہوئے، کونو کل مریے۔ اور یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہر جان ہر ذی روح کو یاد ہے کہ ٹہنا ہے، صرف انسان اور جن جو بھول جاتے ہیں، باقی سب کو یاد ہے کہ ٹہنا ہے۔ لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، اور بازار کی کیفیت یہ تھی کہ ایک اونٹ ہاپے سے باہر ہو چکا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے اونٹ کس قدر دراز کا جانور ہے، اگر اونٹ بدک جائے، جس کو ہم پنجابی میں کہیں گے پوڑ ہو جائے، تو کون اس کو کنٹرول کرے گا صاحب؟
اس لیے جس طرف جاتا ہے لوگوں کو آگے لگا لیتا ہے۔ حضرت تشریف لائے، روب، دبدبا، آپ آگے بڑھے اور آپ نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور سارا بازار دیکھ رہا ہے، اور آپ نے اونٹ کے کان میں کچھ کہا اور اونٹ کھڑا ہو گیا، اس کو سب کچھ بھول گیا۔ آپ تشریف لے گئے، اونٹ کھڑا رہا۔ اب بازار والے اپنے اپنے کام میں بھی لگے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اونٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ پھر پرانی کیفیت میں کہیں واپس ہی نہ لوٹ آئے حضرت۔ جی، لیکن اونٹ اپنی جگہ سے ہلا نہیں، اس کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ بازار والوں نے اس پہ ترس کھاتے ہوئے اس کے آگے کچھ رکھا بھی، اس نے کچھ نہیں کھایا، وہاں بیٹھا اور بیٹھا بیٹھا ہی مر گیا۔ بازار والے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت عمر نے کیا کہا ہے اونٹ کے کان میں کہ جان ہی لے لی۔ اب لوگ انتظار میں ہیں کہ اگلے دن امیر المومنین آئیں تو پوچھیں۔ امیر المومنین اگلے دن پھر بازار تشریف لائے، لوگ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی امیر المومنین کل والا اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا یاد ہے۔ حضور کیا کہا تھا اس کے کان میں؟ وہ تو ہلا بھی نہیں، وہاں کھڑا رہا، ہم نے کھانے کو کچھ رکھا، کچھ نہیں کھایا، وہاں بیٹھ گیا اور بیٹھا بیٹھا مر گیا۔ تو آپ نے فرمایا بس اتنا ہی اس کے کان میں کہا تھا، وہ اینا پوڑ کیوں ہے؟ مرنا نہیں ہو یاد ہے، اینا پوڑ کانوں ہے، مرنا نہیں۔ اور صاحب اسی تاں ہی پوڑ ہاں کہ سانوں یاد، جنوں یاد ہوئے وہ کتھے پوڑ ہوندا ہے، وہ دی پھر کوئی نماز چھٹ دی نہیں، وہ پھر غافل ہوندا، وہ پھر گناہ دی طرف جاندا۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہے کیونکہ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ہم جس کو یاد آ گیا وہ پھر سیدھے راستے پہ رہا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز، ٹھیک ہے جی، قربان جاؤں جی، روز عمر بن عبدالعزیز بھی مائیں پیدا نہیں کرتی۔ عید کا عید سے پہلا دن ہے نا، ابھی نیکسٹ ڈے عید ہے، اور بچیاں آ کے کہہ رہی ہیں بابا ہم کل کون سے کپڑے پہنیں گی؟ آپ نے فرمایا جو پچھلی عید پہ پہنے تھے۔ وہ بچیاں آگے سے کہتی ہیں بابا وہ تو ہم نے اس سے پچھلی عید پہ بھی پہنے تھے۔ سہیلیاں تانا دیتی ہیں، بادشاہ کی بیٹیاں ہو کے پرانے کپڑے پہنتی ہو۔ آپ نے وزیر خزانہ کو ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے، کم و پیش 4.25 میل یا اتنی اس کی کم و پیش، اللہ معافی دے اس وقت نہیں سوچ ساتھ دے رہی، اس کی لمبائی ہے، چھوٹا پہاڑ نہیں ہے حضرت، بڑا شانوں والا مقدس پہاڑ ہے، اور وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ہم تو کبھی کبھی جا کے اس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں نا، دیکھ کے بھی رشک آتا ہے، واہ احد تیری شان تے قربان، تو وہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں احد ساڈے نال پیار کردا ہے، اسی احد نال پیار کرنے آئے۔ میں ایک دن گیا تو میں احد نوں جفا لا کے کھلوتا، جرتا آ گیا، مجھے آ کے کہتا ہے شیخ انت مجنون، تو پاگل ہے، وہ پہاڑ نوں بھی جفے لاندا ہے۔ میں تینوں کی دساں، پہاڑ نہیں صرف اے وہ پہاڑ ہے جنوں سونا پیار کردا ہے، اور پھر ہے سونے نوں پیار کردا ہے۔ تجھے کیا پتا ہے اس پہاڑ کی کیا شان ہے؟ حضور نے سند دی ہے حضرت صاحب، فرمایا احد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم تے جے میں جفا لا لیا تینوں کیوں وٹ پین ڈے، تینوں کدے مروڑ اٹھن ڈے نے پڑ، تو اپنی بد نصیبی تے رو، تینوں ہے ذوق ہی نہیں میسر کوئی بھی، تو اپنی بد نصیبی پہ رو، تجھے یہ ذوق ہی نہیں میسر کوئی بھی حضرت صاحب ہے۔ تو بڑی شان ہے جی احد شریف کی۔ تو صحابہ تو روز احد شریف کو دیکھتے تھے، تو صحابہ نے عرض کی سونے محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون طاقت رکھتا ہے اس کے برابر عمل کرنے کی؟ دریا رام منجور فرمایا میرے صحابہ صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے، اور ہم نے کتنی بار کہنا تھا فجر کے بعد؟ 33 بار۔ کتنا نقصان ہے یاد؟ فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب جبل احد سے کتنا زیادہ ہے؟ یہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے۔ اس لیے حضرت صاحب میں ہمارے مرحوم و مغفور بزرگ محمد یوسف مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور جو کمی ہوئی ہے اللہ اپنے فضل سے پوری فرمائے۔ تو ہم تو چلو عبدالجبار بھائی اور ان کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، اللہ ہمارا بھی آنا قبول فرمایا۔ میں اسی پہ پھر میاں صاحب کی بات پہ ختم کرتا ہوں، کیا خیر خائی کی
تاکہ کل نو کوئی ہی نہ آکھے جی سانو تے عربی دی سمجھ ہی نہیں سی آندی ہے. جیڑی زبان چ سی اللہ نے کوئی نہ کوئی آئندہ ٹوریا انہیں قرآن دا فیض لیا اور او دی زبان چ قرآن انہوں دے سامنے رکھ چھڑیا. حضرت میاں صاحب نے ساڑی زبان چ سانو کی آکھیا ہے قرآن کا نور ہے. حضرت کی فرمایا کہندے نے لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا. اب میں تقریباً چھوڑ چکا ہوں. میری چھوٹی ہمشیرہ وہاں رہتی ہے حضرت. تو میں جب اسکول سے آتا تھا نا تو تختی میرے گھر کے باہر لگی تھی جس پر لکھا ہوتا تھا چودھری علم دین. یہ میرے دادا ابو کا نام تھا. تو شروع میں تو نہیں پڑھنا آتا تھا تو میں جوڑ کر کے پڑھنے کی کوشش کیا کرتا تھا. پھر ایک وہ بھی وقت آیا جوڑ کی ضرورت نہیں, ڈائریکٹ چودھری علم دین. پھر دادا ابو فوت ہوئے, پھر نئی تختی لگی حاجی محمد بوٹا. ٹھیک ہے جی. یہ تختی کم و پیش کوئی 30 سال تک یہ رہی ہے. پھر ابو جی بھی فوت ہوئے, پھر میں نے وہ تختی اتاری اور کسی مجبوری کے تحت اپنے نام کی وہ لگی ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی. یہ 32-33 سال کی گیم ہے. میں جس دن میری تختی لگی نا تو میں چارپائی پہ لیٹا تھا تو بس ایک عجیب سا اندر خیال اٹھا. میں نے کہا مولوی سلیمان ایک ہی تماشا ہے, پہلے علم دین پھر محمد بوٹا پھر محمد سلیمان, جگہ ایک ہی ہے, 32 سال, تیسرا دعوے دار. اگر علم دین کی تھی تو ساتھ کیوں نہیں لے کے گیا؟ اگر محمد بوٹے کی ہی تھی تو ساتھ کیوں نہیں لے کے گیا؟ اور پکی گل ہے مولوی سلیمان تیری بھی تختی لگی ہے لے کے تم ہی جانا. یہ حضور تختیاں ہی لگی ہیں. یہ جڑے حکومت پاکستان نے سانو کاغذ دیتے نے جعلی اے کاغذ اصلی جڑا اصلی کاغذ ہے اتھے کی لکھیا ہے اللہم مالک الملک, اے اللہ اے ملکوں کے مالک لہو ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. میں حضرت کی بارگاہ میں پیر و مرشد میں جا کے عرض کی تھی میں حضور 32 سال ایک جگہ, تیسری پلیٹ, پہلی علم دین, دوسری محمد بوٹا اور تیسری محمد سلیمان. علم دین خالی, لیکن کیونکہ میں اتنے یقین سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے دیکھا نہیں تھا, لیکن محمد بوٹے کے لیے میں بالکل یقین سے کہوں گا کیونکہ میرے ابو جی کے پاس ایک انگوٹھی تھی ان کے پیروں کی. ابو جی وہ نہیں اتارتے تھے, میں نہیں اتاری کیونکہ ابو جی اذان دیتے تھے اور اسپیشلی فجر کی اذان ابو جی کے ذمہ تھی. تو اس لیے ابو جی گھڑی پہنتے تھے جس کے نمبر اندھیرے میں بھی چمکتے تھے. حضرت صاحب یہ 2 چیزیں ابو جی سے جدا ہوتی, یہ دوئیں میں اپنے ہاتھ نہ لائی, کڑی بھی لائی. اور اس لیے میں یقین سے کہوں گا کہ محمد بوٹا صاحب بظاہر کچھ بھی لے کے گئے اور میں نے رکھی حضور پکی گل لے کے جانا. میں بھی حضرت پھر تختی کا دی میرا کی, اس تختی کا کیا مقصد ہے, کیا مطلب ہے؟ قربان جاؤں ٹھنڈا پاشڑیاں انہیں فرمان لگے مولوی سلیمان اصل بات یہ ہے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے, یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں سارے مالی بیٹھے ہیں. مالک کو دی ذات ہے, جب تک چاہے گا مالی مالی رہے گا, جب چاہے گا مالی نواں, جگہ وہی ہوگی. یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے, سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. اس لیے بھائی سیانے بنو سارے اور وہ کٹھا کرو جڑا لے کے جانا ہے, وہ کٹھا کرو. نمازاں نال جان گیاں, ذکر الہی, درود پاک, صدقہ خیرات, والدین دی خدمت, چنگا بولیا چنگا کیتا, چنگا سنایا چنگا سنیا, یہ نال جائے گا. کٹھا کرو حضرت, سارا کٹھا کرو, یہ سارا کٹھا کرو. پھر بابا صاحب بھی کمال کر گئے. ختم جی. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چ, لیکن بابا صاحب کی کری اندر والا نہیں بنتا. ایک منوس ہے فرعون ہے, لالچی کتا, ایک کمینہ نہیں بنتا. ایک کہندا کھول ہے, ایک کہندا مار لے کر,
ਕੱਟ ਦੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਬੋਲ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ? ਜੇ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ? ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਖਾ ਜਾ, ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਖਾ ਜਾ, ਖਾ ਜਾ ਬਸ। ہاں جی، ہزاروں بندے مرے حضرت اس زمین کے لیے، لیکن